بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 14 اگست ہے، یوم آزادی کا دن ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ سب کو، تمام اہل وطن کو، وہ خواہ پاکستان میں رہتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، ان سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اور آج ہم نے یوم آزادی جو منایا، وہ منایا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے دن کو بھی ایڈ کیا اس کے ساتھ، اور آج کا یوم آزادی خاص طور پہ ہم نے نام کیا اظہار یکجہتی کشمیر، سولیڈیرٹی ود کشمیریز۔ یہ آج کا سلوگن تھا۔ آج کا سلوگن یہ اس لیے رکھا گیا کہ جو بھارتی حکومت نے اقدام کیا، 370 آرٹیکل اور 35A کو ختم کیا، اور جو مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ تھا، خصوصی ریاست کا درجہ تھا، اس کو ختم کیا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ماننے سے انکار کر دیا ایک طرح سے۔ تو اس لیے آج کا یوم آزادی خاص طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو سولیڈیرٹی، کشمیریوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کے طور پہ منایا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج مظفرآباد کا وزٹ کیا، وہاں کی قانون ساز اسمبلی آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اسمبلی سے خطاب کیا۔ وہاں پہ لیڈر آف اپوزیشن کا خطاب تھا، وزیر اعظم آزاد کشمیر کا خطاب تھا، اور دونوں کی تقریریں، لیڈر آف اپوزیشن کی بھی اور وزیر اعظم کی تقریر بھی، آزاد کشمیر کی جو تقریر تھی اس میں بھی یہ تھا کہ کچھ کر گزرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے خاص طور پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اب وہ سفیر ہوں گے دنیا بھر میں کشمیر کی آواز اٹھانے کے لیے، دنیا بھر کی عالمی ضمیر کو جگائیں گے، اقوام عالم کو جگائیں گے۔ اور خاص طور پہ آج ان کی بڑی میننگ فل تقریر تھی، میننگ فل نہیں تھی بلکہ کھلم کھلا ایک بہت ہی آزادی سے انہوں نے اظہار کیا، اور آزادی سے اظہار کرتے ہوئے انہوں نے خاص طور پہ سب سے پہلے تو مودی سرکار نے جو ایکٹ کیا ہے اس کے بارے میں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ نریندر مودی اور بی جے پی کا جو فلسفہ ہے وہ سارے کا سارا ہٹلر اور نازی پارٹی سے آتا ہے، اور وہ ہٹلر بننا چاہتے ہیں، اور وہ جینوسائیڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ایتھنک کلینزنگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ نسلی طور پہ مسلمانوں کو وہاں پہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور نسل کشی کرنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مودی کا جو یہ تھا آخری کارڈ تھا، اور آخری کارڈ انہوں نے بہت ہی غلط کھیلا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پوری قوم کو اور کشمیریوں کو خاص طور پہ یہ یقین دلایا ہے کہ، اور خاص طور پہ اقوام عالم سے آج وہ مخاطب ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس خطے میں جنگ ہوتی ہے اور پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا، کیونکہ انڈیا کی طرف سے جو تیاریاں ہیں اس کے بارے میں ہمیں علم ہے، وہ مظفرآباد کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، فوجی تیاریاں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے اثرات جو ہوں گے اور اس کے ذمہ دار جو ہوں گے وہ اقوام عالم ہوگی، اقوام متحدہ ہوگی، وہ ادارے ہوں گے جن اداروں کا کام ہے کہ اگر ریاستوں کے درمیان کوئی تنازع ہے تو وہ تصفیہ کروائیں، وہ درمیان میں آئیں اور اپنا فرض ادا کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو رہا، اور خاص طور پہ مسلم ممالک، انہوں نے کہا کہ 1.25 ارب مسلمان جو ہیں وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا کیا بنے گا، اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مسلم حکمران جو ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، اور ان کے کردار سے وہ ہرگز مطمئن نہیں ہیں۔ بات بھی بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان دونوں طرف یہ کام کر رہا ہے، ایک ڈپلومیٹک لیول پہ اور دوسرا گراؤنڈ پہ۔ ڈپلومیٹک لیول پہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سیکورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کو خط لکھ چکے ہیں، اور وہ خط کہا گیا ہے کہ جلدی جب پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے، نیو یارک میں ہماری جو مندوب ہیں مستقل اقوام متحدہ میں ملیحہ لودھی، انہوں نے وہ خط ڈیلیور کیا،
اور ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اس خط کو جلد از جلد ممبر ممالک تک پہنچایا جائے اور UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور اس اجلاس میں مسئلہ کشمیر جو ہے اور بھارتی اقدام، بھارتی جارحیت، اس کو ڈسکس کیا جائے اور اس پہ گفتگو کی جائے، کیونکہ اس سے خطہ نہ صرف خطے میں جنگ کے خطرات بڑھ رہے ہیں بلکہ عالمی امن بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ ڈپلومیٹک لیول پہ ہے۔ دوسری جانب گراؤنڈ لیول پہ عمران خان بتا چکے ہیں کہ ہماری افواج جو ہیں وہ تیار ہیں، افواج پاکستان تیار ہیں، ان کو تیاری کا حکم دیا گیا ہے، ہدایات دی گئی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جنگ ہوئی تو پھر ہم آخری حد تک جائیں گے۔ اور بڑا اسٹرانگ میسیج تھا، انہوں نے مودی کو بار بار مخاطب کیا، بھارتی وزیر اعظم کو، اور انہوں نے کہا کہ اس دفعہ حساب چکانے کا وقت آپ کا نہیں بلکہ ہمارا ہوگا، اور ہم آپ کو سبق سکھائیں گے۔ یہ ان کی تقریر کے آخری الفاظ تھے عمران خان کی کہ ہم آپ کو سبق سکھائیں گے۔ اب سلسلہ شروع آپ نے کیا ہے لیکن اس کا اختتام ہم کریں گے۔ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہے اس کے بارے میں بھی ان ڈیٹیل بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، دوسری طرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا وزیر اعظم کی تقریر کے بعد، اور انہوں نے بھی ایک بڑی زبردست بات کی ہے۔ ایک تو یہ تو کہا ہی ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں گے، کشمیر ہمارا ایک لازمی حصہ ہے ہمارے نظریات کا، ہمارے وجود کا، اس لیے اس کے لیے ہم ہر لیول تک جائیں گے۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ ناظرین بات یہ ہے کہ دنیا کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، دنیا سمجھ رہی ہے لیکن شاید وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس طرف نہ جائیں، لیکن ہمیں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے پاکستان کو، کیونکہ جب آپ انصاف نہیں کریں گے، بڑی طاقتیں جو ہیں وہ انصاف نہیں کریں گی اور اپنا وزن اس پلڑے میں نہیں ڈالیں گی جس طرف مظلوم ہیں، تو یقیناً پھر مظلوموں کے پاس اور کمزور لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ جو کچھ ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے ہے وہ اس کا استعمال کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آج ٹویٹر پہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کا ٹرینڈ چلایا گیا ہے، اور یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ انڈیا میں بیٹھ کے ہو رہا ہے، افغانستان میں بیٹھ کے ہو رہا ہے، یہ کہیں اور سے نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے وہ ایک ایگریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، جارحیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ روایتی جنگ میں ہمارا اور انڈیا کا بہت فرق ہے، اور غیر روایتی جنگ میں ہم انڈیا سے بہت آگے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ختم کریں، ہم کوشش کریں گے کہ ان پہ فائنل اٹیک کریں۔ تو یہ چیز، اور خاص طور پہ میں کہہ رہا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے سے کسی کی آزادی سلب نہیں کی جا سکتی، کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل نہیں کیا جا سکتا ایک کاغذ کے ٹکڑے سے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا آج سے 70 سال پہلے بھی آیا تھا اور آج بھی آیا ہے، تو اس لیے یہ انہوں نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، جس کاغذ کے ٹکڑے کے تحت 370 اور 35 سے ختم کیا گیا ہے۔ ایک چیز، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں آج پھر اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن نے بھی کوئی ایشو کھڑا نہیں کیا، بہت مینرز کا خیال کیا، اور لیڈر آف دا ہاؤس وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی بڑے اچھے طریقے سے آج کی تقریب اور آج کا جو سیشن تھا اٹینڈ کیا اور اپنی تقریر کی۔ لیکن شریف فیملی جو ہے وہ آج بھی ہمیں وہاں پہ نظر آئی، کیونکہ وہاں ایک وزیر نے آج پھر ایک ایسے موقع پہ کہ جب پوری دنیا کی نظریں آزاد جموں و کشمیر اسمبلی پہ لگی ہوئی تھیں، جہاں پہ ایک میسیج دینا تھا پوری دنیا کو، وہاں پہ ایک وزیر نے ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا ہونے کی کوشش کی اور کوئی بدمزگی کرنے کی کوشش کی، لیکن اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی نے اس کو بہت اچھا ہینڈل کیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس اصول کے تحت، کس رول کے تحت آپ یہ آج پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، آج کا خصوصی سیشن ہے
اور ایجنڈا آپ کے سامنے ہے۔ اس میں لیڈر آف اپوزیشن بولیں گے، لیڈر آف دی ہاؤس بولیں گے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ مہمان خصوصی ہیں، خاص طور پہ آئے ہیں، وہ بولیں گے۔ تو ان کے پاس بھی کوئی اس موصوف کے پاس، وزیر موصوف کے پاس کوئی خاص دلیل تو تھی نہیں، بس ایک جاتی عمرہ سے ایک خواہش کا اظہار کیا گیا تھا، ہدایت دی گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی بدمزگی ہونی چاہیے، لیکن وہ بدمزگی نہیں ہوئی، اور آج کا جو آزاد کشمیر کا سیشن ہے وہ بڑے پرامن طریقے سے ہوا، اور دنیا کو انتہائی سخت میسج گیا ہے، خاص طور پہ مودی کو اور اقوام عالم کو، کہ جناب پاکستان کو اس طرف مت لے جایا جائے جس طرف آپ لے جانا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان اگر تنہا ہوا، آئسولیٹ ہوا، تو پھر پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگی کہ وہ اپنی لڑائی اپنی مرضی سے اور اپنے آپشنز کے ساتھ لڑے گا، اور وہ لڑائی کیا ہوگی ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، کیونکہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے، ایٹمی قوت ہے، اور ایٹم بم ہم نے ظاہر ہے شادی وادی میں چلانے کے لیے تو رکھے نہیں ہوئے، اور یہ خطہ ایسا ہے ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا، جہاں پہ دنیا میں کل 8 طاقتیں ہیں، اٹامک پاورز ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اور کوریا ہے، جبکہ انڈیا، پاکستان، چائنا، رشیا، وہ 4 ملک تو اس خطے میں موجود ہیں، ایٹمی قوت جو ہیں وہ اس خطے میں موجود ہیں، اور یہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ کافی خوفناک ہوگی، اور اس کی حدت دنیا کے باقی حصوں میں بھی محسوس کی جائے گی۔ صدر پاکستان نے بھی آج یہی پیغام دیا ہے۔ ناظرین اجازت دیں، کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔